آپ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ساری زندگی میں ایک پرندہ بھی جہاں پہ قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے اوپر سے نہ گزرتا، فرمایا جیسے آتے ہوئے سائل بدل لیتا، نیچے ہو جاتا۔ اور قربان جاؤں آج بھی فرمائے کہ جن کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے وہ دیکھ کر آئے ہیں، مسجد نبوی میں جائیں تو فرمایا کہ کبوتر آ رہے ہو نہ اڑتے ہوئے، جب روضہ رسول سے آئے تو سائڈ سے ہو کے پھر آگے مڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کے سر اقدس کا یہ معجزہ رکھا ہے۔ اور جتنی بھی دھوپ کی شدت ہو، کبھی بھی میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پہ دھوپ کی گرمی نہیں آئی، پر میں ہمیشہ اللہ نے بادلوں کی ڈیوٹیاں لگا دی، میرے محبوب کے سر اقدس کے اوپر رہا کرو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا سر، آپ کے سر کی جو بلندی ہے وہ عرش اللہ سے بھی برتر ہے، اور آپ کا گوشہ کلا یعنی آپ کا جو امامہ ہے فرمائے یہ افلاک سے کہ گنبدوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ فرمائے یہ تو بلندی ظاہراً ہمیں نظر آتے ہیں، حضور پاک کا اتنا ہے، فرمائے کہ ہمیں نظر آتے ہیں حضور نے امامہ شریف باندھا ہمارے درمیان بیٹھے ہیں، لیکن پوچھئے ذرا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے، جب فرمائے کعبۃ اللہ کے اندر فرمائے کتوں کو گرا رہے تھے نہ کچھ اوپر رکھے ہوئے تھے، اب یہاں پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا، اے علی، فرمایا کہ تم میرے کندھے پہ آ جاؤ، میں تمہیں اٹھاؤں گا ایک کتوں کو اتار دوں۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو آقا علیہ السلام نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور فرمائے کے اوپر سے بت اٹھائے گرا دیے نیچے۔ تو اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے علی تمہارا سر کہاں تک ہے؟ عرض کی آقا اگر اجازت ہو تو عرش سے فرمائے جو کچھ اٹھانا ہو اٹھا دو۔ فرمائے میرا ہاتھ تو آسمانوں سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ ارے ظاہراً تو بیٹھے حضور کے کندھوں پہ تھے، کعبۃ اللہ کے اندر ہے۔ فرمائے مولا علی سے پوچھو، فرمائے اے علی تمہارے ہاتھ اوپر کہاں تک پہنچ گئے؟ فرمائے تم تو کعبۃ اللہ کے اندر تھے۔ کہا ظاہراً ایسا ہی تھا، پر اللہ نے اپنے محبوب کو جو بلندی عطا کی ہے ظاہراً وہی نظر آ رہی تھی، لیکن حقیقت میں میرا فرمائے ہاتھ تو آسمانوں پر بھی پہنچا ہوا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمائے کہ یہ مقام، یہ رفعت، یہ بلندی عطا فرمائی ہے۔ اور شب معراج کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں سوال کیا کہ یا اللہ جبرائیل کو 6 لاکھ پر دیے، جبرائیل جب سے پرواز کرتے ہیں 6 لاکھ پر دیے، یا اللہ مجھے اس کے برابر کیا چیز عطا فرمائے؟ جبرائیل جو پرواز کرتے ہیں جہاں چاہے پہنچ جاتے ہیں، پر میں یہ پرواز ہے اور اللہ نے 6 لاکھ پر عطا دی۔ تو اللہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زلفوں کا ایک تار یعنی ایک بال آپ کی زلفوں کا مجھے جبرائیل کے 1000 پروں سے زیادہ محبوب ہے۔ جبرائیل کے 1000 پروں سے مجھے آپ کی زلف کا ایک بال زیادہ محبوب ہے۔ آپ کے ایک تار زلف سے قیامت کے دن 1000 آسیان امت کی نجات ہوگی۔ جبرائیل پر پھیلاتے ہیں تو قاف سے لے کر قاف تک یعنی تمام کائنات کو ڈھانپ لیتے ہیں، مگر جب آپ اپنے ایسے عنبری کو فرمائے پھیلائیں گے تو قاف سے لے کر قاف تک فرمائے کہ سارے گناہگاروں کو چھپا لیں گے، میں سب کی بخشش کر دوں۔ فرمائے یہ سب کچھ محبوب کی زلف عنبری کا صدقہ ہے، محبوب کی زلفوں کا کمال ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف عنبری کتنی کمال کی ہے، اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ یہ حقیقت ہے کہ ماہ کامل یعنی 14ویں کا چاند جب اپنے حسن و جمال اپنی تاب پہ ہوتا تو فرمائے محبوب کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک سے ظاہر ہوتا تھا جو حسن و جمال، فرمائے چاند سورج بھی اس سے روشنی حاصل کرتے تھے۔ اگر آپ کا چہرہ درخشاں کبھی 14ویں کے چاند کے مقابل آتا تو چاند اس نورانی چہرے کے سامنے اس کی روشنی مار پڑ جاتی۔ فرمائے کہ محسوس ہوتا چاند کی روشنی یہاں پہ کچھ نہیں، فرمائے آج جو روشنی ہے یہ والدہا کے چہرے کی ہے۔ اور حضرت ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور میرے پاس تشریف لائے اور میرے بازو سے پکڑ کر کہا اٹھو چلو میرے ساتھ۔ فرمائے ہم چل پڑے، چلتے چلتے ہم حضرت سیدہ میری عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ تو گھر پہنچے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ آپ مجھے بھی ساتھ لے کر گئے۔ جیسے ہی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا تو آپ مسکرا پڑی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ نے ہمیں دیکھا اور مسکرا پڑی، اس تبسم کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت صدیقہ کائنات نے بتایا کہ آپ کے کپڑوں کو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ سے کپڑا فرمائے کرتا جو تھا وہ پھٹا ہوا تھا، تو میں نے اسے سی کر فرمائے کہ اسے پکا کرنے کے لیے ٹاکی لگانے کا ارادہ کیا تو میرے پاس سوئی نہیں تھی۔ تو فرماتی ہیں کہ اپنی ہمسائی سہیلہ انصاری فرمائے کہ اس سے میں نے ادھار لے کر عاریۃً میں نے سوئی لی ہے اور اندھیرے میں بیٹھی ہوئی تھی، میں سی رہی تھی تو سوئی میرے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ بڑا میں نے تلاش کیا لیکن سوئی مجھے نہ ملی اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آپ تشریف لائے آپ گفتگو فرما رہے تھے، فرمائے جیسے ہی آپ تشریف لائے آپ کے دندان مبارک سے آپ کے چہرہ الضحیٰ سے ایسی لاٹ پہنچی، فرمائے کہ لائٹ چمکی، ایسا نور چمکا، فرمائے اس اندھیرے کی فرمائے کہ روشنی پھیل گئی اندھیرے کے اندر، میں نے وہ سوئی ڈھونڈی مجھے وہ مل گئی ہے، سارا گھر روشن ہو گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گھر میں تشریف فرما ہوتے نا تو آپ کے چہرے سے فرمائے گھر اتنا روشن ہو جاتا، اگر آپ چلے بھی جاتے تو وہ روشنی کافی دیر تک رہ جاتی، حتیٰ کہ میری ہمسائیاں آ جاتی میرے گھر میں بیٹھ کر اس روشنی میں سکون گاتا کرتی۔ حضور تو چلے جاتے والدہا کے ٹکڑے والے محبوب کی روشنی پھر بھی وہاں پہ چمکتی رہے۔ اور فرماتے ہیں جب یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ نے بتائی کہ مجھے سوئی مل گئی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ زار و قطار رونے لگے۔ حضرت صدیقہ کائنات نے رونے کا سبب پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کی فرمائے حالت پر روتا ہوں جو قیامت کے دن میرے چہرے کے دیدار سے محروم ہوں گے، میرے چہرے کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ مجھے خدا کی قسم جو بھی شخص میرے چہرے کی زیارت کرے گا وہ میری صفات کو بھی پانے گا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے اس وقت میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کی شعاؤں کو لیلۃ القدر میں جو رات چمکتی ہے اس سے بھی زیادہ چمکدار پایا، تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی فرمائے کتنی فرمائے کہ نور اور روشنیاں ہیں۔ اور ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ مہمان آئے تو ان کو کھانا پیش کیا گیا، جس رومال میں روٹیاں تھی فرمائے کہ رومال کے اندر اب مہمانوں نے روٹی کھائی تو رومال کچھ میلا نظر آتا تھا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خادمہ کو کہا فرمائے کہ یہ رومال لے جاؤ اور تندور میں آگ جل رہی ہے اس کے اندر ڈال دو۔ اس خادمہ نے تندور کے اندر فرمائے رومال کو ڈال دیا، اب وہاں پہ تو آگ جل رہی، کپڑے کا کام ہے آگ کے اندر یہ سڑ جاتا ہے، فرمائے کہ لیکن قربان جاؤں جب فرمائے کہ دوبارہ نکالا تو رومال بالکل صحیح سالم تھا، کہیں سے اس کا ایک دھاگا بھی نہیں سڑا، بلکہ جو میل تھی وہ صاف ہو گئی تھی۔ تو مہمان بڑے تعجب کیا، مہمانوں نے حیران ہوئے اے انس آخر یہ ماجرا کیا ہے؟
کہا اصل میں بات یہ ہے، یہ جو رومال ہے نا، فرمائے میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ اس رومال سے فرمائے اپنے چہرہ مبارک کو صاف کیا کرتے تھے، صاف کیا کرتے تھے۔ یہ حضور کے چہرے کی برکتیں ہیں۔ آج جب بھی یہ میلا ہوتا ہے ہم دھوتے نہیں ہیں، اسے آگ میں ڈالتے ہیں، آگ میل صاف کر دیتی ہے، ہم اسے نکال لیتے ہیں۔ ارے صرف دیکھنے والے رسول مصطفیٰ کو اس کی تابانیاں نہیں دیکھتے تھے، فرمائے کہ حضرت انس کو یہ کمال بھی کر دکھایا، فرمائے رومال جو حضور کے چہرے کے ساتھ مس ہو جائے اسے آگ نہیں چھو سکتی، تو جس مصطفیٰ کریم کے سینے کے ساتھ فرمائے غلام کا سینہ لگ جائے وہاں پہ آگ کیسے چھوئے؟ تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ منور کے معجزات تھے۔ اور سامعین محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جس طرح سامنے دیکھتی تھی اسی طرح آپ پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ آپ فرمائے جس طرح روشنی میں آپ دیکھتے تھے اسی طرح اندھیرے میں بھی آپ کو نظر آتا۔ اللہ نے یہ معجزہ اپنے محبوب کو عطا کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اپنے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں، آپ فرمائے اندھیرے میں بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں روشنی میں دیکھتا ہوں۔ یہ طاقت مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نبی ربیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمائے کہ یہ جو آگے پیچھے دیکھنا اس کے بارے میں اختلاف کیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں آپ کا آگے اور پیچھے دونوں سائڈوں پہ دیکھنا یہ مکمل تھا، جس طرح آگے نظر آتا پیچھے بھی ویسے ہی نظر آتا تھا۔ اللہ نے یہ کمال اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ حضور فرمائے یہ سریا کے ستارے، فرمائے جن کو ہم کہتے ہیں 7 ستارے، فرمائے کہ یہ سریا کے 7 ستارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ کر علیحدہ ان کو دیکھ لیا کرتے، فلاں جگہ پہ ہے، فلاں جگہ پہ کھڑا ہے، ارے کوئی کہاں پہ کھڑا ہے، کوئی کہاں پہ ہے۔ اللہ کے محبوب کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ غیب کی چیزیں بھی ویسے ہی دیکھا کرتے جیسے سامنے کی چیزیں۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح فرمائے کہ کم و بیش تقریباً 11 فرمائے کہ آپ نے نکاح فرمائے، تو ایک عورت سے نکاح کا ارادہ کیا اور ان کو دیکھنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کو بھیجا، جاؤ ان کو دیکھ کر۔ فرمائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے ان کو دیکھا تو بہت پسند کیا، لیکن میرے دل نے اس کی تعریفیں کرنے گوارا نہ کیا کہ یہ بھی فرمائے کہ ازواج میں شامل تھی، تو فرمائے کہ عورت کی فطرت میں ہی یہ بات ہے کہ اب اپنے ہوتے ہوئے دوسری کی تعریف کیسے کریں، تو فرماتی ہے کہ میں نے اس کو پسند بڑا کیا، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آئی اب میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس کی تعریفیں کیسے کروں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ فرمائے کہ وہ کیسی نظر آتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس میں تو کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ آگے سنیے میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو گھر میں تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب آپ نے ان کے رخسار کے تل کو دیکھا تو آپ کے روٹے نہیں کھڑے ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اعتراف کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ قسم ہے رب ذوالجلال کی، اللہ نے آپ پر کوئی راز پوشیدہ نہیں رکھا، یہ کمال نہیں ہے میرے محبوب کا جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے۔ اتنی شان یارے کسی کو ملی ہو تو سامنے آئے نا، فرمائے اتنے مقام کسی کو ملے ہو تو دکھاؤ نا، یہ کمال فرمائے کہ جس طرح میں نے ایک مرتبہ شعر بھی عرض کیا تھا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہ ہندو خار سے دور ہے، یہ شمع ہے، یہ دعا ہے۔ پیر میرا علی شاہ صاحب کہنے لگے نا وہ چند بدر شاہی ہے، مجھے چمد دلات نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مقبول آتی ہے بدبریاں۔ فرمائے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو میرے محبوب کے حسن کا کمال ہے، آپ کے ایک فرمائے حسن کا فرمائے معجزہ، یہ آپ کی
آنکھوں کا معجزہ، بیٹھے تو گھر پر ہے پر اپنی امت ساری کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سامنے کوئی چیز فرمایا چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میرے کریم آقا بیٹھے تو مدینے میں ہے، اپنی ساری امت کو فرمایا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے معجزات، حضور علیہ السلام کے کانوں کے معجزات کمال ہیں۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سو رہے ہوتے، فرمایا نیند کے عالم میں آپ تب بھی ویسے ہی سنتے تھے جیسے آپ جاگتے ہوئے سنا کرتے تھے۔ جاگتے ہوئے جب کوئی بات کرتا تو آپ جیسے سنتے، آرام کرتے ہوئے سونے کی حالت میں بھی ویسے ہی سنا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جنگ بدر کے قیدیوں میں اپنے امے بزرگوار، ہم کہتے ہیں چچا حضرت عباس قیدیوں میں آئے تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس اپنا فدیہ ادا کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں۔ عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی میرے پاس کچھ ہے، پر میں مال تو نہیں ہے، میں کیسے ادا کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے چچا، فرمائے وہ مال ہے نہیں جو وہاں پہ چھپا کے آئے تھے اور اپنی بیوی ام فضل کو کہا تھا، فرمائے کہ اگر میں زندہ سلامت آ گیا تو ٹھیک، نہیں تو یہ مال فرمائے کہ مجھے میرے بیٹوں میں تقسیم کر دینا۔ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس نے بتایا ہے؟ میرے قریب آقا نے فرمایا مجھے جبرائیل نے بتایا، جبرائیل نے بتایا ہے کہ فلاں جگہ پہ زمین پہ دفن کر دیا ہے۔ حالانکہ حضرت عباس آپ کی بیوی ام فضل کو ہی معلوم تھا، اس کے علاوہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے محبوب جانتے ہیں کہ تم کہاں رکھ کے آئے ہو، کہاں رکھ کے آئے ہو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جمادات کی باتیں بھی سن سکتے ہیں، اللہ نے یہ قانون کو طاقت دی ہے، آپ پتھروں کا کلام بھی سنتے ہیں، درختوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، جانوروں کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ جس ملک سے کوئی بندہ آتا، جس زبان میں بات کرتا، میرے قریب آقا اس کا کلام سنتے بھی صحیح، سمجھتے بھی صحیح اور جواب بھی اس کی اپنی زبان میں دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ اب کوئی فارسی آیا تو فرمایا اب وہ فارسی بول رہا ہے تو کریم آقا آگے سے عربی بولیں گے، فرمایا نہیں، اس نے اگر فارسی میں سوال کیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فارسی میں جواب دیا۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو کمال دیا اور یہ قربان جاؤں گا میں، فرمائے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں یہ تو اللہ نے اپنے محبوب کو کمال دیا۔ محبوب کے صدقے سے اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو بھی یہ عطا کیا، غلاموں کو بھی یہ عطا کیا ہے۔ اور میں آج کل تھوڑی سی جھلک حضور کے غلاموں میں حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا اعلیٰ حضرت کے نام سے جن کو ہم یاد کرتے ہیں، فرمایا کہ علماء نے لکھا کہ آپ کو ایک روایت میں ہے 56 زبانوں پر عبور حاصل تھا، فرمایا 56 زبانوں پر عبور حاصل تھا اور آپ کے پاس جو اسٹوڈنٹ شاگرد پڑھا کرتے تھے، فرمایا کوئی کس زبان کا بولنے والا، کوئی کس زبان کا، فرمایا مختلف زبانیں، 10 فرمایا اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہیں، ہر کی زبان اپنی، فرمایا ہر کوئی اپنے فن میں فرمایا سوال کرتا۔ یہ کمال محبوب کا صدقہ نہیں ہے، آپ سب کی زبانیں سمجھتے بھی تھے، بولتے بھی تھے، جواب بھی دیتے تھے، جس فن میں کوئی بندہ فرمائے کہ کلام کرتا اعلیٰ حضرت اسی فن کا جواب اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ محبوب کا صدقہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی۔ اور فرمائے کہ محبوب علیہ السلام کے ہاتھوں کے معجزات آپ نے سنے، فرمائے کہ انگلیوں سے پانی کی ندیاں جاری ہونا، فرمائے سنگریزوں کا ہاتھوں میں کلمہ پڑھنا، ہاتھوں سے پھینکی ہوئی خاک فرمائے کافروں کو نابینا ہو جانا، ہجرت کی رات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ مٹی اٹھائی سب پھینکی، فرمائے کافر اندھے ہو گئے، بدر کے مقام میں ایک مٹھی پھینکی سب کی آنکھیں بند ہو گئیں، فرمائے کہ ام معبد کی بکریوں کا فرمائے دودھ دوہنا، کھانے میں وغیرہ برکت زیادہ ہونا، فرمائے یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے معجزات تھے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے معجزات بھی کمال ہیں۔ آپ کی پشت مبارک مہر نبوت تھی اور فرمائے نبوت کی مہر جو ہے کبوتر کی انڈے کی مقدار جتنا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان اللہ نے رکھی ہے، یہ مہر دائیں کندھے کے بالکل قریب تھی اور اس پر فرمائے کہ العظمت اللہ فرمائے لکھا ہوا تھا۔
اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس مہر پر اللہ نے لکھ دیا تھا۔ اور درمیان میں گوشت کا ایک ٹکڑا ابھرا ہوا تھا، پر میں اس پر بھی کچھ کلمات لکھے ہوئے تھے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک پشت کا معجزہ تھا جو اللہ نے وہاں پہ بھی اپنا کلمہ جاری فرما دیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے بھی معجزات ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک کنواں تھا، فرمائے اس وقت پہلے دور میں کنویں ہوا کرتے تھے پانی نکالنے کے لیے، فرمائے کہ تو فرماتے ہیں جو کنواں تھا اس کا پانی جو تھا بہت کڑوا تھا اور نمکین کڑوا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی، یا رسول اللہ اس کنویں کا پانی نمکین ہے، ہم تو پی پی کے بہت تنگ آ گئے ہیں، فرمائے کہ اس نے ہمیں بہت پریشان کر رکھا ہے، یہ نمکین پانی پیا بھی نہیں جاتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، فرمائے پانی نمکین ہے کڑوا ہے؟ عرض کی آقا جی بالکل کڑوا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھال لے آؤ، ایک کشت لے آؤ، فرمائے کہ وہ لے کر آیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پانی منگوایا اور اس کشت میں اپنے پاؤں کو دھویا، ایک پاؤں دوسرے کو بھی فرمائے کشت کے اندر دھویا۔ جو پاؤں کا دھوون تھا نا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر، فرمائے یہ لے جاؤ اور اس کو کنویں میں ڈال دو، اس کو پاؤں کے دھوون کو کنویں میں ڈال دو۔ اے آج کسی کے پاؤں کا دھوون ہو کوئی پیتا ہے؟ فرمائے کہ کسی پانی میں ڈال دیا جائے، کہتے ہیں اس نے تو پیر ڈال دیا اس میں، اب یہ پینے کے قابل ہے۔ قربان جاؤ مدینے کے تاجدار پر، آمنہ کے لال پر، فرمائے کہ آپ کے پاؤں کا دھوون ہی ایسا کمال کا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے جا کے ڈالا، فرمائے پہلے تو کڑوا تھا، نمکین تھا، حضور کے فرمائے کہ پاؤں کے دھوون جب ڈالا میں نے کنویں کے اندر تو کیا کمال ہوا، مدینے کے سارے کنووں سے یہ پانی میٹھا ہو گیا، میٹھا ہو گیا۔ یہ میرے محبوب کے پاؤں کا کمال ہے۔ اور حضرت جابر نے ایک اور جگہ بیان کیا کہ میرے سر پر بہت قرضہ تھا، میرے سر پر بہت قرضہ تھا، تو میرے باغ میں اتنی کھجوریں نہیں تھی کہ میں سب کا قرضہ دے پاتا، اور جو کھجوریں میں نے اس باغ سے حاصل کی تھی ان سے بامشکل ایک بندے کا قرض ادا ہوتا۔ میں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مجھ پر قرض اتنا ہے اور پھل بہت تھوڑا ہے، اگر میں قرض لیتا ہوں تو یہ ایک بندے کو پورا آتا ہے، باقی سب رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہمیں لے چلو باغ کے اندر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے باغ کا چکر لگایا، ارد گرد آپ خوب چکر لگا کے آپ نے ایک جگہ رکے، وہاں پہ زوردار پیر ایسے زمین پہ مارا اور فرماتے ہیں یہاں پہ کپڑا بچھاؤ اور کھجوریں لے آؤ۔ فرمایا کھجوریں وہاں پہ ڈال دی گئی اور نبی علیہ السلام نے اوپر چادر ڈالی، کہا آپ نے بلاؤ اپنے قرض خواہوں کو، جتنے قرض لینے والے ہیں سب کو بلاؤ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بیٹھے فرمایا تول کے دیتے جاؤ، سب کو ان کا قرض ادا کرو۔ تو فرماتے ہیں میں نے سب کا قرض بھی ادا کر دیا، اپنے اہل و عیال خاندان کے کھانے پینے کے لیے بھی بچا لیا۔ فرمایا اتنا حضور کے پاؤں کی برکت سے ایسا کمال ہوا کہ ان جو تھوڑی کھجوریں تھیں ان سے سب کا قرض بھی ادا ہو گیا اور ہمارے گھر کے کھانے کے لیے بھی بچ گئی ہے۔ تو یہ اللہ کے محبوب کے فرمائے کہ پاؤں کا کمال ہے۔ اللہ کے محبوب کی کتنی صفات کو دیکھو گے، ارے فرمائے کہ ہاتھ کے کمالات کو دیکھو تو وہ الگ ہے، پاؤں کے کمالات دیکھو تو الگ ہے، زبان کے کمالات دیکھو تو الگ ہے، لعاب دہن کے کمالات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اتنا میٹھا تھا، اتنا میٹھا تھا کہ ہمارے گھر کا ایک کنواں جس میں کھارا پانی تھا آپ کے لعاب دہن سے اس قدر میٹھا ہو گیا کہ ایسا میٹھا پانی میں نے کبھی پیا ہی نہیں۔ حضور نے اپنا تھوک اپنا لعاب دہن ڈالا اور ام کلثوم بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میدان احد میں آپ کے حلق میں زخم ہو گیا تھا، کسی کا تیر لگا دشمن کا، تو فرمائے کہ تیر کا زخم آیا اور فرماتے زخمی ہو گئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لوگ دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ہسپتال میں جائیں، حکیم کے پاس جائیں، ارے جو کائنات کے بڑے حکیم ہیں اللہ کے محبوب ہے، فرمائے صحابہ کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے دوڑ کے حضور کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ یہ تیر لگا تھا کافروں کا، یہاں پہ زخم ہو گیا ہے حلق میں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ، فرمایا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا نکالا، فرمایا وہاں پہ لگا دیا، اسی وقت زخم ٹھیک ہو گیا۔
فرمایا پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہاں پہ زفت ہے کہ نہیں ہے، ارے ایسی شفا کسی کے پاس ہے تو لے آؤ نا، ارے ایسا کوئی فرمایا کہ لعاب کسی کے پاس ہے، فرمایا ایسی کوئی دوا ہے تو دکھاؤ نا جیسی دوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کہ معجزات بے حد و حساب ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ جو کمالات عطا فرمائے، زبان کا ایک معجزات ذکر۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتے، جب کبھی آپ کو پیاس لگتی نا تو نانا جان کی بارگاہ میں عرض کرتے، نانا جان ہمیں بہت پیاس لگی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے تو صحابہ سے کہتے پانی لے آؤ، پانی پلاؤ، شربت لے آؤ، دودھ لے آؤ، جو چیز منگاتے فوراً مل جاتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین یا امام حسن کو اپنے منہ کے قریب کرتے، زبان نکالتے، کہا بیٹا اس کو چوسو، فرمائے زبان چوستے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے شربت، دودھ، پانی سب کچھ پلا دیتا۔ فرمائے امام حسن و حسین فرمائے اس سے سیراب ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی زبان میں بھی یہ قدرت کے کمال رکھا ہے۔ آپ فرمائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ حضرت سلمان فارسی اسلام سے پہلے فرمائے کہ غلام تھے، آپ کے آقا نے کہا 300 کھجور کے درخت اور 40 اوقیہ چاندی، فرمائے کہ تقریباً علماء نے بیان فرمایا 40 اوقیہ 120 تولہ سونا بنتا ہے، 120 تولہ سونا فرمائے بنتا ہے۔ اتنا انہوں نے مانگا کہ یہ بھی دو، 300 کھجور کے درخت لگاؤ، آپ کو پھل لگ جائے تو فرمایا کہ پھر ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ تو حضور کی بارگاہ پہ جب آئے تو ایک صحابی نے اتنا فرمائے سونا تھا، فرمائے کہ جو مرغ کے انڈے کے فرمائے کے برابر، مرغی کے انڈے کے برابر فرمائے اتنا ایک سونا تھا۔ اب یہ تو 120 تولے کے برابر تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے پیش کیا حضور اتنا ہے ہمارے پاس، میرے قریب آ کر فرمایا دکھاؤ مجھے، تو فرماتے حضور نے اپنی زبان لگائی اس کے اوپر، کہا جاؤ اس کو آپ تول لو۔ جب تولا تو 100 فرمائے کہ 20 تولا 40 اوقیہ فرمائے سونا بن گیا۔ فرمائے حضرت سلمان فارسی کا فدیہ دے کر آزاد کروایا گیا۔ تو یہ اللہ کے محبوب کی زبان مبارک کے اتنے کمالات ہیں، فرمائے کہ جس کو بھی لگائی شفا مل گئی، فرمائے لعاب لگایا شفا مل گئی، فرمائے سونے کو لگایا تو جتنا چاہا اتنا مل گیا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال عطا کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک فرمائے کہ اتنا لطیف تھا۔ لطیف چیز جو ہوتی ہے نا فرمائے کہ اس کے اندر کثافت نہیں ہوتی، محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے ساتھ یہ روشنی ہے، یہ لطیف ہے۔ اللہ کے محبوب کا جسم بھی لطیف تھا، اتنا لطیف فرمائے اس کے بارے میں حضرت عبدالمطلب آپ کے دادا جان ہم فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے ساتھ سویا کرتے تھے، میرے ساتھ سویا کرتے۔ آپ کا جسم اتنا لطیف تھا، آج جو اپنے جیسے بشر کہتے ہیں نا انہیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اتنا لطیف تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ایک رات میرے دادا جان اٹھے اور مجھے بستر پہ ہاتھ لگایا تو محسوس نہ ہوا جسم، فرمایا کہ کہنے لگے شاید اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں، اٹھ کے دروازے پہ گئے آوازیں دے رہے ہیں بیٹا محمد کہاں ہو؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے میں نے عرض کی دادا جان میں تو بستر پہ سویا ہوا ہوں آپ کے ساتھ، عرض کی کہ اے بیٹا میں نے تو ہاتھ لگایا ہے جسم محسوس نہیں ہوا۔ کہا اللہ نے میرے جسم کو اتنا لطیف بنایا ہے پر میں ہاتھ لگانے سے بھی محسوس نہیں ہوتا، ظاہراً پر میں جسم بھی تھا، ہاتھ بھی نظر آتے تھے، ملنے والے کو ہاتھ بھی نظر آتے، لیکن جب لطافت کا ظہور ہوتا تو پھر اس انداز سے بھی ہوتا کہ حقیقت یہ بناتے تھے کہ اللہ کے محبوب کی نورانیت یہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو جو نورانیت عطا کی ہے وہ اس انداز میں ہے۔ تو اللہ کے محبوب کے کتنے کمالات ہیں ہم بیان کرتے رہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہماری زندگیاں تو لگ سکتی ہے، اللہ کے محبوب کی تعریفیں ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا فرمائے کوئی کرے نہ کرے کسی کے ذکر کرنے کی محتاج نہیں آپ کا ذکر، فرمائے کوئی آپ کا نام لے گا اسی کو فائدہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اس لیے میرے رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
فرمایا کہ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہے، فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو۔ تو اللہ کے محبوب اس کائنات میں فرمایا ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کے محبوب ہے، تو اس نعمت کا چرچا نہیں کریں گے تو ہم اور کیا کریں گے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو ہمیں خود بیان کیا، من احب شیئا اکثر ذکرہ، فرمایا جس کو جس سے پیار ہوتا ہے نا، جس چیز سے پیار ہوتا ہے، کسی کو جانوروں سے پیار ہے تو اس کے پاس بیٹھو ہمیشہ وہ ہر قسم کے جانوروں کا تذکرہ کرے گا، کسی کو علماء سے پیار ہے تو اس کے پاس بیٹھو وہ علماء کا تذکرہ کرے گا، کسی کو دولت سے پیار ہے اس کے پاس بیٹھو گے تو وہ دولت کے چرچے کرے گا، فرمایا کہ کسی کو اولاد سے پیار ہے تو وہ اولاد کا تذکرہ کرے گا، ارے جس کو آپ کا کریم علیہ السلام کی ذات سے پیار ہے تو وہ ہر وقت اس کی زبان پہ تعریف مصطفیٰ ہوگی، توصیف محمد ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس چیز سے پیار ہوتا ہے اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ذات پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، فرمایا یہی درود تمہیں میری کثرت سے یاد دلائے گا۔